السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی ہارر سٹوری میں شروع کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، برے وقت و بری گھڑی سے محفوظ فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کی بدولت ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہارر ہے، لیکن آپ کو اس کو سن کے بہت مزہ آئے گا۔ تو کہانی بتاتے ہیں اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 22 سال کے قریب تھی۔ میرے والد نے نئی گاڑی لی تھی، اور اس زمانے میں ہم لوگوں کو بہت شوق تھا گاڑی چلانے کا۔ ینگ تھے، اور والد صاحب کی جو ہے پرمیشن بھی بڑی مشکلوں سے ملتی تھی گاڑی چلانے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت شوق تھا اور میں نے گاڑی جلد ہی سیکھ لی۔ خیر، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب اس زمانے میں نوکیا فون نیا آیا تھا، اور میرے پاس اس کا ہی ایک سیٹ تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں نے والد صاحب کو کنونس کیا کہ مجھے جو ہے وہ حیدرآباد جانا ہے، تو والد صاحب کو بھی کافی مجھ پہ اب ٹرسٹ ہو گیا تھا کہ میں گاڑی صحیح چلا لیتا تھا، تو انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی، اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ میں اپنی گاڑی میں کراچی سے حیدرآباد جاؤں گا۔ حیدرآباد میں میرا ننیال تھا، میں نے پروگرام بنا لیا۔ خیر، امی آلریڈی وہاں پہلے سے گئی ہوئی تھیں، میں نے والد صاحب سے پرمیشن لے کے کہ میں امی کو لینے جاؤں گا اور اپنی گاڑی میں ہی جاؤں گا۔ تو خیر، میں نے پلان بنایا اور اپنی والدہ کو لینے کے لیے میں حیدرآباد روانہ ہو گیا۔ کراچی سے حیدرآباد اس زمانے میں کوئی 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے تھے، اور یہ میری فرسٹ سولو ڈرائیو تھی، یعنی اس سے پہلے میں نے اکیلے سفر نہیں کیا تھا، اور میں نکل پڑا۔ میں رات کے وقت نکلا تو بارش ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ شاید بارش صرف کراچی میں ہی ہے، کراچی سے باہر بارش نہ ہوگی۔ خیر، میں نے اللہ کا نام لیا اور میں مٹھائی کی دکان پر گیا۔ وہاں سے میں نے کچھ مٹھائی لی اپنے ننیال کے لیے، اور گاڑی میں بیٹھ کے میں نکل پڑا۔ رات کا ٹائم تھا، مجھے تھوڑا یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میں راستہ نہ بھٹک جاؤں، لیکن میں جانتا تھا کہ آخرکار ہائی وے سے ہی جاؤں گا۔ وہاں پر کافی رش ہوتا ہے اور گاڑیوں کا گزر بھی کافی رہتا ہے، بس سروسز بھی اسی روٹ پہ چلتی ہیں۔ خیر، میں نے ہائی وے سے جانے کا فیصلہ کیا اور ہائی وے پہ چڑھ پڑا۔ کوئی تقریباً آدھا گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ مجھے ہو چکا تھا سفر کرتے ہوئے، اور میں کراچی کے حدود سے باہر نکل چکا تھا کہ ایک دم راستے میں مٹی کا طوفان آ چکا تھا، جس کی وجہ سے جو دور دراز گاڑیاں تھیں وہ بھی رک چکی تھیں۔ گاڑیوں کا کافی فاصلہ تھا میری گاڑی سے، اس لیے مجھے دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے آدھی رات کا وقت تھا، میں سکون سے جانا چاہتا تھا، اس لیے میں دیر سے نکلا تھا۔ آدھی رات سے مراد 12 بجے میں گھر سے نکلا تھا، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے ہو چکا تھا، تو آپ یوں کہہ لیں کہ تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا۔ لیکن ہائی وے میں بہت زیادہ مٹی کا طوفان آیا، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوا، اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روک لی۔ یہ میرا پہلا سفر تھا اکیلے، تو میں تھوڑا سا گھبرایا ہوا بھی تھا کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا، اور وہ بھی بالکل اکیلے۔ خیر، میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی گاڑی کو روک لیا، اور گاڑیاں بھی رکی ہوئی تھیں، لیکن ہمیں دور تک مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف مٹی ہی مٹی تھی۔ خیر، میں نے کچھ 10 سے 15 منٹ انتظار کیا، اور اللہ کر کے تھوڑی سی ویزیبلٹی ہوئی کہ مجھے کچھ سڑک کلیئر نظر آنے لگی۔ میں نے اللہ کا نام لے کے گاڑی سٹارٹ کی اور دوبارہ سے سفر جاری کیا۔ میں اپنی ڈرائیونگ کو انجوائے کر رہا تھا، اور گاڑی کو سٹارٹ کیا اور چل پڑا۔
ابھی میں تھوڑا ہی فاصلہ میں نے طے کیا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ میری گاڑی کو ایک دم جھٹکا سا لگتا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گاڑی میں بہت زبردست جھٹکا لگا ہو. مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ جیسے کوئی بہت ہی بھاری چیز میری گاڑی کے اوپر گری ہو. میں نے وہیں پر گاڑی روک دی. ایک تو میں ڈر بھی رہا تھا، آدھی رات کا وقت تھا، سفر بھی میں اکیلا کر رہا تھا. میں نے سوچا کہ خدا نخواستہ گاڑی بند ہو گئی تو میں کیا کروں گا. مجھے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر گاڑی خراب ہو گئی، کیونکہ میں گاڑی کے معاملے میں ایکسپرٹ نہیں تھا. اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہ تھا. اور جیسے ہی میں سامنے دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی ہی دور فاصلے میں بیچوں بیچ سڑک کے جہاں تک گاڑی کی روشنی جا رہی تھی وہاں پر مجھے ایک بوڑھی عورت کھڑی دکھائی دی. اگر میں غلط نہیں تھا تو وہ ایک بوڑھی ہی عورت تھی. میں نے بہت غور سے اس کو دیکھا کہ اچانک وہ میرے قریب آنے لگی. میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا. میں نے جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کی اس سے پہلے کہ وہ عورت میری گاڑی کے اور قریب آتی. میں نے گاڑی تیزی سے بھگا دی اور اس کو کراس کرتا ہوا میں گاڑی کو آگے لے گیا اور میں آیت الکرسی پڑھنے لگا. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. میں کافی خوفزدہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کیا تھا کہ اچانک یہ عورت روڈ میں کہاں سے آ گئی. خیر میں خاموشی سے نکل گیا. میں نے بالکل دھیان نہ دیا. تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا ٹرک میری گاڑی کے سامنے سے گزرا. اسی طرح کافی دیر دیر سے کوئی نہ کوئی گاڑی، کوئی نہ کوئی ٹرک یا بس گزرتی جا رہی تھی. میری رفتار اتنی زیادہ نہ تھی. میں نے پہلی بار سفر کر رہا تھا تو مجھے ڈر بھی تھا اور بارش بھی رکنے کا نام نہ لے رہی تھی. بارش بھی شروع ہو چکی تھی اور کافی شدید بارش ہو رہی تھی. اس وقت شاید میں حیدرآباد سے کوئی 2 گھنٹے کی دوری پر تھا اور میں خاموشی سے سفر کر رہا تھا کہ اچانک میری گاڑی میں دوبارہ دوسرا جھٹکا لگا. اور اب کی بات جو پیچھے مڑ کے میں دیکھتا ہوں تو میں نے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میرے منہ سے ایک دم اللہ اکبر نکلا اور میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں کیا دیکھتا ہوں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری گاڑی کے پیچھے شیشے پر وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے شیشے پر وہ ہاتھ مار رہی تھی اور اس کا چہرہ شیشے کے بالکل قریب تھا اور اس کی بھیانک لال بڑی بڑی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں. میں نے آیت الکرسی زور زور سے پڑھنے شروع کی اور گاڑی تیز رفتاری سے بھگانا شروع کر دی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج میں نہ بچ سکوں گا. میرے پیچھے کوئی عجیب سی مخلوق لگ چکی تھی. میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی غیر ماروائی مخلوق ہے. جو بھی ہے اللہ بہتر جانے. لیکن میں نے آواز بلند آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور گاڑی کے شیشے پوری طرح لاک کر دیے اور گاڑی کو بھگانے لگا. میں چاہ رہا تھا کہ گاڑی تیزی سے بھگاؤں کہ یہ عورت میری گاڑی سے گر جائے. لیکن آپ یقین کریں کہ میں گاڑی کو جتنا ایکسیلیٹر دے رہا تھا گاڑی اتنی ہی بھاری ہوتی جا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ منو وزن گاڑی میں ہے اور گاڑی آگے چلنے کا نام نہیں لے رہی. میں سمجھ چکا تھا کہ یہ عجیب مخلوق کوئی جنات ہے، کوئی ہوائی مخلوق ہے. بارش بھی بہت تیز تھی اور وہ مخلوق بھی میری گاڑی پہ چمٹی ہوئی تھی. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھی. پھر بھی اللہ کا نام میں مسلسل لے رہا تھا اور اللہ سے مدد مانگ رہا تھا
اور اپنے حواسوں کو میں نے قائم رکھا ہوا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں تیزی سے گاڑی چلاؤں۔ جو ٹرک میری گاڑی کو کراس کر کے آگے جا چکے تھے، میں چاہتا تھا کہ میں ان تک پہنچ جاؤں اور ان سے ہیلپ لوں، یا شاید وہ میری گاڑی میں اس مخلوق کو دیکھیں تو میری مدد کریں، لیکن گاڑی تھی جو چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے مجھے ایک گاڑی نظر آئی اور میں نے اپنی گاڑی کی سپیڈ جتنی ممکن ہو سکتی تھی تیز کی اور اس گاڑی تک پہنچا۔ جیسے ہی میں اس گاڑی تک پہنچا اور میں نے اشارے سے اسے رکنے کے لیے کہا تو آگے جا کے وہ گاڑی رکی۔ میں جلدی سے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر وہ عورت نہ تھی۔ دوسری گاڑی سے وہ صاحب نکلے اور انہوں نے میرے پاس آ کر شیشہ نوک کیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شیشہ نیچے کیا تو وہ بولے کہ کیا بات ہے بھائی، آپ گاڑی کیوں رکوا رہے تھے، خیریت ہے؟ تو میں نے انہیں سارا احوال سنایا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، ہم نے گاڑی کے پیچھے بھی جا کے دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بولے کہ آپ فکر مت کریں، آپ گاڑی آگے لے کے چلیں، میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ اللہ بھلا کرے ان صاحب کا، انہوں نے میری بہت مدد کی۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائی۔ مجھے ان کی تسلی رہی کیونکہ میں بہت ینگ تھا، 22-23 سال کا لڑکا، میں ڈر چکا تھا، اور وہ 40-45 سال کے مرد تھے، تو انہوں نے کافی مجھے تسلی دی اور میں ان کے ساتھ آخرکار حیدرآباد تک پہنچ گیا۔ تو یہ تھا میرا ایک ایسا واقعہ جس کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ویورز، یقیناً آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی خوفناک سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔